اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب جو ہے پرورش کا مسئلہ آیا، آپ کو دودھ پلانے کا مسئلہ آیا، تو پہلے 7 دن تو حضرت آمنہ نے خود آپ کو دودھ پلایا ہے۔ پھر اس کے بعد ملتا ہے کہ ابو لہب کی ایک باندی تھی حضرت سویبہ، جن کو عام طور سے صوبیہ کہا جاتا ہے، صوبیہ لکھنے میں صوبیہ دکھتا ہے لیکن حقیقت میں اس کا تلفظ ہے سویبہ۔ تو حضرت سویبہ تھی، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چند دنوں تک دودھ پلایا۔ پھر اس کے بعد عربوں میں یہ رواج تھا کہ اپنے بچوں کو دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے پرورش کے لیے، دودھ پلانے کے لیے، رضاعت کے لیے، تاکہ دیہات کی جو آب و ہوا ہوتی ہے وہ بچوں کی نشو و نما کے لیے بہت اچھی سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح آدمی جو زبان سیکھتا ہے وہ اسی عمر میں سیکھتا ہے، 2-3 سال کی عمر میں آدمی زبان سیکھتا ہے، تو اگر جو ہے دیہات میں اگر رہے گا تو وہاں کی زبان بڑی صاف شفاف ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے گویا کہ ہم جیسے 3 سال کی عمر میں اسکول میں ڈالتے ہیں، تو اس وہاں پر عربوں میں گویا کہ رواج تھا کہ پیدا ہوتے ہی تعلیم اور تربیت کا یہ نظام تھا تاکہ نشو و نما بھی اچھی ہو جائے اور تعلیم و تربیت بھی اچھی ہو جائے کہ اب آپ کو کسی کے حوالے کرنا چاہیے رضاعت کے لیے۔ چنانچہ بنو سعد ایک بہت ہی مشہور قبیلہ تھا جو رضاعت کے لیے مشہور تھا، ہر سال یہ مکہ آتے تھے اور چند بچوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے، اور مدت رضاعت عام طور سے 2 سال ہوا کرتی تھی۔ تو اس مرتبہ بھی بنو سعد کا قبیلہ آیا اور انہوں نے آ کر الگ الگ، چونکہ مکے میں بچے پیدا ہو چکے تھے، ان کو اپنے ساتھ لیا۔ ایک حلیمہ سعدیہ تھی کہ جن کو کوئی بچہ نہیں مل سکا، اور یہ جو آئی بھی تھی یہ بڑی قسم پرسی کی حالت میں آئی تھی، ان کے گھر میں تنگدستی تھی، فاقہ تھا۔ جس اونٹنی پر سوار ہو کر آئی تھی بڑی کمزور اور لاغر اونٹنی تھی، ایک گدھا تھا اور ایک اونٹنی تھی، دونوں ہی سواریاں بڑی کمزور تھیں۔ اور پھر انہوں نے بھی تلاش کیا، اچھا حضرت آمنہ کے پاس بھی بہت ساری دائیاں آئیں، رضاعت والی جو ہے عورتیں آئیں، لیکن جب سب نے سنا کہ یہ ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے تو سب کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ جو ہے ہمیں حق الخدمت کون دے گا، ہمیں اس کا بدلہ کون دے گا؟ ظاہر ہے کہ دودھ پلائیں گے، اس کا خرچہ ہوگا، تو اس کا خرچ کون دے گا؟ سوچا کہ والد کا انتقال ہو چکا ہے تو لہٰذا ہم ان کو نہیں لے سکتے۔ لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کی قسمت میں یہ سعادت لکھی ہوئی تھی کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس آئی اور خالی ہاتھ واپس جانے کے بجائے انہوں نے سوچا کہ اس یتیم ہی کو ساتھ لے کر جائیں، جو یتیم نہیں حقیقت میں در یتیم تھے، جو یتیموں کے ماوا و ملجا تھے، جو یتیموں کے غمگسار تھے، ایسے بچے کو اور ایسی شخصیت کو یہ اپنے ساتھ لے کر آئی۔ تو جیسے واپسی شروع ہوئی فوراً اس کی برکتیں دکھنے میں نظر آنے لگیں، چنانچہ جو ان کی اونٹنی اتنی لاغر تھی، کمزور تھی، اب یہ جو ہے تیز دوڑنے والی بن گئی۔ خود جو ہے حضرت حلیمہ کے دودھ بہت کم تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دودھ میں اضافہ ہو گیا، اور اسی طرح ان کے گھر میں خوشحالی آ گئی۔ محترم بزرگوں، اس ذات کی برکت سے، حالانکہ ابھی تو اسلام نہیں آیا تھا، ابھی تو آپ کی نبوت کا اظہار نہیں ہوا تھا، تو لیکن آپ کی ذات کی برکت سے جو ہے دنیا میں اتنی خوشحالی آ سکتی ہے اگر اس نبی کی تعلیمات کو ہمارے گھروں میں داخل کر دیا جائے، ہماری زندگی میں اپنایا جائے تو کتنی برکتیں آ سکتی ہے۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نبی کی تعلیمات کو اپنایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال تک وہاں پر رہے، اور پھر یہ معمول تھا کہ اب ان کو دوبارہ بھیج دیا جائے، لیکن اس وقت میں حضرت حلیمہ جب لے کر آئی تو مکہ مکرمہ میں کوئی وبا پھیلی ہوئی تھی، تو اس لیے حضرت حلیمہ نے چاہا کہ میں ان کو واپس اپنے پاس ہی رکھتی ہوں، چنانچہ اپنے پاس ہی رکھا۔ تو 4 سال حضرت حلیمہ کے پاس یعنی بنو سعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوئی۔ اور اسی وقت میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ آپ اپنے بھائی اور بہن، جو رضاعی بھائی بہن تھے، حضرت حلیمہ کے بیٹے اور بیٹی تھی، ان کے ساتھ آپ جو ہے کہیں کھیلنے چلے گئے یا بکریاں چرانے چلے گئے، تو اچانک ایک واقعہ پیش آیا۔ تو جو آپ کے بھائی بہن تھے یہ دوڑتے ہوئے واپس آئے حضرت حلیمہ کے پاس کہ ہمارے قریشی بھائی کے ساتھ کچھ عجیب ہو گیا۔ ہوا یہ کہ 2 آدمی آئے اور انہوں نے ہمارے قریشی بھائی کو لٹا دیا، اور لٹا کر ان کا سینہ چاک کیا، ان کے سینے کو کھولا اور کھول کر ان کے اندر سے دل نکالا، دل کے اندر ایک کالا نقطہ تھا، اس کو صاف کیا اور اس دل کو دھو کر دوبارہ اندر رکھ دیا۔ لہٰذا اس کو کہا جاتا ہے شق صدر کا واقعہ، یعنی جب یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت حلیمہ بہت ڈر گئی، گھبرا گئی کہ پتہ نہیں کیا واقعہ ہوا ہوگا، تو اب گھبرا کر دوبارہ آپ کو مکہ لے کر آئیں۔ تو اس طریقے سے آپ کے 4 سال گزرے ہیں۔ حضرت حلیمہ ان کے بارے میں اور اسی طرح حضرت سویبہ کے بارے میں کہ یہ اسلام لائیں یا نہیں لائیں علماء کا اختلاف ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ اسلام لائی تھی۔ اور حضرت سویبہ کے بارے میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے نکاح ہونے کے بعد بھی آپ ان کے پاس ہدیے تحائف بھیجا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب مکہ فتح ہوا، آپ جب تشریف لائے تو
تو آنے کے بعد آپ نے پوچھا کہ سویبہ کا کیا حال ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا۔ پھر پوچھا ان کے بیٹے تھے مسروق، ان کا کیا حال ہے؟ کہا ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رشتہ داروں کو بلایا اور اپنی طرف سے کچھ جو ہے ہدیہ اور تحفہ دے دیا کہ یہ انہوں نے دودھ پلایا تھا۔